أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے متعلق ارشاد فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید مبارک کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار مستحب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ وہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ کے فضل پر خوشی منائے، اللہ کی رحمت پر خوشی منائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیدین کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، اگر آج چاند ہو گیا تو جو رات ہوگی وہ عید الفطر کی رات ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے تو عیدین کی رات میں قیام کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کا دل نہیں مرے گا، اور دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے، 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون ہیں؟ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رات، 3 راتیں یہ ہو گئی، اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔
اسی میں ہے الترغیب و ترہیب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، چونکہ عام طور سے یہ ذہن ہوتا ہے کہ رمضان شریف ہی کے ایک ایک لمحے بڑے قیمتی ہیں، رحمتوں بھرے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ساری برکتیں ختم۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عید کی رات اور عید کا دن بھی کتنا عظیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جائزہ کے معنی انعام۔ ایک مہینے پورے آپ نے محنت کی، عبادت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام کیا، تلاوتیں کی ہیں، تو بادشاہ حقیقی ہے۔ وہ عید کی رات، چونکہ یہ مہینہ پورا ہو چکا ہے، تو اس رات میں اس کا انعام دیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک رات کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں، کسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تو اس عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ اور فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر آ کر سب گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کے لیے صبح ہی سے اعلان ہوتا ہے رب کی طرف سے کہ چلو، یعنی عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ ہے، وہ رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اجتماع ہو جاتا ہے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے بندوں کی طرف اور اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ یوں خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، یعنی بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو بھائیو غور کریں، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، اس کے دربار سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا، اور ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی بے انتہا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر
تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں، کیوں اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد کو بخش دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ بڑی محنت سے ہم نے گناہ کروائے تھے ان سے، اللہ نے آج ان کو بخش دیا، اب پھر سے ان سے گناہ صادر کراؤ اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ تو شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے، لہٰذا وہ شیطانوں کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس زمانے میں شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہے۔ عید کے موقع پر تو یہ چاہیے کہ عبادتیں اور نیکیوں کی کثرت کر کے اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، مگر افسوس صد افسوس اب اکثر مسلمان عید مبارک کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ عید آتے ہی عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرائض و واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کریں۔ بھائیو، زندگی کا مقصد اچھے سے اچھے کھانا کھانا، پینا، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا اور عیش کرنا، مزے اڑانا صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آخر زندگی کیوں عطا فرمائی؟ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ فرما بردار ہے اور مخلص ہے، خلوص سے عبادت کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، گناہ کر کے عذاب کے لائق کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیں۔ عید کا دن ہے وہ، تو اس کو عید کا دن نہ بنائیں۔ یاد رکھیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ عید کے دن خاص طور سے اس کا دھیان ہونا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ آج کل اکثر لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے، عمدہ کھانا تناول کرنے اور عیش و مستی کرنے ہی کو عید سمجھتے ہیں۔ آخر ہمارے بزرگان دین بھی تو عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے، اور وہ دنیا کی لذتوں سے کافی دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، نفس کی مخالفت کرتے رہے، نفس چاہتا رہا کہ اچھا سے اچھا کھانا کھائیں، لیکن آپ نفس کے خلاف کرتے رہے۔ 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات آئی کہ کل عید ہے، تو رات آئی عید کی، تو نفس نے مشورہ دیا کہ کل عید ہے، اگر عید سعید کے موقع پر کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔
نفس نے یہ مشورہ دیا، اس مشورے پہ آپ نے بھی نفس کو آزمانے کی غرض سے فرمایا کہ میں آج رات 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور 2 رکعت نماز میں پورا قرآن کریم ختم کروں گا، اگر تو اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ کے نفس نے اس کام میں آپ کا ساتھ دیا، صرف اسی امید پر کہ کل اچھا کھانا مل جائے گا۔ آپ نے دونوں رکعتیں اطمینان کے ساتھ ادا کیں۔ صبح ہوئی، آپ نے لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا کہ دیکھا، میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا، نہیں کھایا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، یہ کھانا رات میں نے اپنے لیے تیار کیا تھا، بہت عمدہ کھانا ہے۔ رات جب میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آج تم نے میری زیارت کر لی، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری کے پاس لے جا اور ان سے جا کر یہ کہہ دے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالا اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ ذوالنون مصری یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، آقا میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور آپ وہ کھانا کھانے لگے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ بھائیو، عید کے دن بے شک نہانا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب سنت ہے، مستحب ہے۔ لیکن یہ نہانا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب بدن کی زینت ہیں، یہ روح کی زینت نہیں ہے۔ تو صرف آپ بدن کی زینت کرتے ہیں، روح کی زینت اختیار نہیں کرتے۔ روح کی زینت کیا ہے؟ روح کا مہکانہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ رسول کی اطاعت اور رسول کی سنت کی ادائیگی، ان چیزوں سے روح منور ہوتی ہے اور روح معطر ہوتی ہے، روح خوشبودار ہوتی ہے اور حسین اور خوبصورت ہوتی ہے۔ تو بھائیو، سچی بات تو یہ ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھیں اور رمضان کے مہینوں کو عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ افسوس ہم اس مبارک مہینے کا حق ادا ہی نہ کر سکے۔ عید کے دن چند حضرات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ ان کے دروازے پر گئے ان سے ملنے کے لیے کہ آج عید مبارک کا دن ہے، چلیں ان سے ملاقات کر لیں۔ تو دیکھا کہ
امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھلایا، آپ نے دروازہ کھولا، لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، بلا شبہ ان کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا یا جس کی نمازیں اور روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کو اللہ کے حبیب نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے خوف خدا کا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں میں مقبول ہوا ہوں یا مردود ہوا ہوں، تو میرے لیے عید کیسی ہے؟ عید تو خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے ان کی شہزادیاں حاضر ہوئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کے زمانے میں زیر حکومت جتنا علاقہ تھا کوئی بھی غریب نہیں تھا، کوئی اس لائق نہیں تھا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ غلے پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تھے تاکہ جو ہے چرند پرند کھائیں، ان کی حکومت ایسی تھی۔ تو عید سے ایک دن پہلے ان کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں ابو جان عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ بیٹیوں نے کہا نہیں ابو جان ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دن ہے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بچیوں نے کہا ابو جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنہ دیں گی کہ تم خلیفہ کی بیٹیاں ہو، امیر المومنین کی بیٹیاں ہو، اور عید کے دن بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دل پسیج گیا۔ خازن کو بلایا، وزیر مالیات، اس کو بلا کر فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں بچیوں کے کپڑے بنواؤں، 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لا دو، پیشگی ایڈوانس 1 مہینے کی تنخواہ دے دو، بچیوں کے لیے کپڑے بنوا دوں۔ خازن بھی خوف خدا رکھنے والا بندہ تھا، اس نے ایک کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، کہا حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اس کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو پھر میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک خازن کہہ رہا ہے کن سے؟ خلیفۃ المسلمین سے، 3 بر اعظموں پر جن کی حکومت ہے۔ پورے ملک میں زیر حکومت جتنے بھی گھر ہیں کوئی بھی غریب نہیں ہے، ایک ایک بچہ خوشحال ہے،
جانور تک خوشحال ہیں اس زمانے میں۔ جب خازن نے یہ بات کہی تو فرمایا جزاک اللہ، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی ہے، 1 مہینہ کیا کوئی 1 گھنٹہ 1 گھڑی کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد خازن چلا گیا۔ آپ نے بچیوں سے فرمایا میری بیٹیوں، اللہ اور رسول کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو۔ اگر ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ آئے جنہیں خوف خدا ہو، جو حکومت کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی باپ کی جاگیر نہ سمجھیں، ملک کو اپنا وطن سمجھیں، ملک کی رعایا کو اپنی اولاد سمجھیں، تو یقیناً آج بھی ملک میں خوشحالی پیدا ہو، ملک میں بہار آ جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان بے حد عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ خلق گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، دراں روزے کی با ایما بمیرم، مرادر ملک خود آ روز عید است۔ لوگ، غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ خاص جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک پیش آنے والا عبرت آموز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ الروض الفائق میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جمعۃ الوداع کے دن حضرت منصور بن حلاج منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ جمعہ کے موقع پر، الوداع کے موقع پر ان کا خطاب ہو رہا تھا، اس محفل میں میں حاضر ہوا۔ آپ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اور راتوں کی عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کا بیان بہت رقت انگیز تھا، لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، یہ لوگوں، کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ عفو و مغفرت کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس روزے کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس مبارک مہینے میں ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو؟ اے لوگوں، اب وقت کم رہ گیا ہے، یہ آخری جمعہ ہے، آؤ خدا کے دربار میں دل سے حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرو۔ رب کریم اب اس کے بعد جب آپ نے یہ باتیں کہی ہیں تو تمام حاضرین دھاڑے مار مار کر رونے لگے، سب رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا، عرض کیا، یا سیدی، ارشاد فرمائے، کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا قیام مقبولیت پانے والوں میں لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں۔
اور آپ نے ایک اچھی آواز والے قاری کو فرمایا کہ ایک آیت پڑھو۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جب قاری نے یہ آیت تلاوت کی، اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ بھائیو، یہ الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ اگر چاند ہو جائے گا تو چاند ہوتی ہی اس مبارک مہینے کی پربہار موسم ختم ہو جائے گا۔ یہ لمحے، چند لمحے بڑے قیمتی ہیں۔ انہی لمحات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ اللہ سے خیر مانگیں۔ جو خطبہ یہاں پڑھا جاتا ہے، خطب علمی، عام طور سے یہاں کی مسجدوں میں وہ خطبہ رکھا رہتا ہے، ایک کتاب ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ خطب علمی۔ خطبہ کی جمع ہے خطب۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے مصنف کے حق میں فرمایا ہے، فتح رضویہ میں ہے، مولانا محمد حسن علمی بریلوی۔ محمد حسن علمی، علمی ان کا تخلص تھا، علمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سنی صحیح العقیدہ اور واعظ اور ناصح اور حضور اقدس کے مداح اور میرے جد امجد کے شاگرد تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں یہ کہا ہے، سنی تھے، صحیح العقیدہ تھے، واعظ تھے، ناصح تھے اور حضور کے مداح تھے اور اعلیٰ حضرت کے دادا کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس خطبے میں اشعار، اردو اشعار بھی کہے ہیں، اور جمعۃ الوداع کے خطبے میں رمضان شریف کو الوداع کہتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان فتحسروا علی اتمامہ وتأسفوا علی اختتامہ، الوداع الوداع یا شہر رمضان، اے ماہ رمضان الوداع الوداع، اس مہینے کے مکمل ہونے پر افسوس کرو، حسرت کرو۔ اور اردو اشعار لکھے ہیں، اور پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں وہ اردو اشعار پڑھے جاتے تھے، امام پڑھتے تھے، پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے۔ لیکن بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبے میں خلط کرنا یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ محبوب کی عربی زبان میں خطبہ پڑھا جائے۔ اس لیے غیر عربی زبان اردو وغیرہ میں خطبہ پڑھنا یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ جب سے یہ مسئلہ معلوم ہوا تب سے منع کر دیا گیا، لیکن بہت جگہ بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے چند اشعار ہم پڑھ دیتے ہیں بطور الوداع۔ فرماتے ہیں، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع۔ اردو میں وداع بولتے ہیں، عربی میں الوداع لفظ واپس زبر ہے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، پرحیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ 11 مہینے سے ہم انتظار کر رہے تھے، اور آیا اور پھر اتنی جلدی چل دیا۔ آسیے روزہ دار پر پہنچے گی جب نار سقر، کیسا ہی گنہگار ہے اگر روزے دار ہے اور اس پر دوزخ کی آگ پہنچے گی، تو آسیے روزہ دار پر پہنچے گی جب نار سقر، بن کر سپر لے گا بچا، سپر بن کر، ڈھال بن کر تو بچا لے گا ماہ مبارک الوداع۔ اب کوچ ہے پیش نظر، جانے کے لیے تیار ہے مبارک مہینہ، اب کوچ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع۔
علمی نہ کی کچھ بندگی، از بس کی ہے شرمندگی، واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی ساری باتیں قبول فرما لے، اور رمضان شریف کا احترام کرنے میں ہم سے جو کمیاں ہوئی ہیں تو ان کو معاف فرمائے۔ نماز عید کا اعلان ہو چکا ہے۔